بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کے جسم میں اللہ کی نعمتیں. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان پر اللہ عز و جل کی جانب سے، انسان کے خالق و مالک کی جانب سے بے شمار احسانات ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں کہ جن سے اللہ نے انسان کو نواز رکھا ہے، اور ایسی نعمتیں جو کہ مانگے بغیر انسان کو اللہ نے عطا فرما رکھی ہیں. قرآن کریم میں فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. لیکن بالخصوص اللہ کی طرف سے انسان کے لیے وہ نعمتیں کہ جو خود انسان کے اپنے جسم کے اندر ہیں، جو انسان کے وجود میں ہیں، کہ جو انسان کو نظر آتی ہیں، اور اس کے جسم میں کچھ ایسی نعمتیں بھی ہیں اللہ کی طرف سے جو اندر ہیں کہ نظر نہیں آتی، لیکن انسان کو اس بارے میں احساس ہوتا ہے. تو پھر وہ نعمتیں جو کہ انسان کے بہت قریب ہیں، کہ کہیں دور کسی چیز کو دیکھنے کی اور پھر غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت، کوئی زحمت اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ نعمتیں بہت قریب ہیں کہ خود اس کے وجود کے اندر ہیں. تو اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھا کرے اور ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرے، اور پھر اس منعم و محسن کا خلوص دل کے ساتھ شکر گزار بنا رہا کرے. فرمایا قرآن کریم میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم خود اپنے آپ میں نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی طرف سے انسان کو یہ حکم دیا گیا کہ کائنات میں دیکھو، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھو، مشاہدہ کرو کھلی آنکھوں سے، غور و فکر کرو، سبق اور عبرت حاصل کرو. آسمان کو دیکھو کہ اللہ نے کس طرح اسے بنایا ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ آسمان تو بہت دور ہے اور مجھے کیا خبر کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کہ آسمان درست ہے یا اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، مجھے زمین پر رہتے ہوئے کیا خبر. تو پھر اسے چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں چہار سو بکھری ہوئی ہیں. زمین تو دور نہیں ہے، زمین تو ہر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ زمین پر وہ پیدا ہوا، زمین پر اس کا رہنا سہنا، گھومنا پھرنا، تمام زندگی تو زمین پر ہی ہے. تو کھلی آنکھوں سے زمین میں مشاہدہ کر لے اللہ کی قدرت کے مناظر کا. لیکن اگر کوئی یوں کہے کہ میں زمین میں کیوں دیکھوں، تو یہ کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم خود اپنے آپ میں بھی نہیں دیکھو گے؟ خود اپنے آپ سے انسان کہاں بھاگ سکے گا؟ اپنے آپ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ تو اس لیے انسان کے اپنے وجود کے اندر اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار احسانات ہیں. فرمایا قرآن کریم میں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں بہکا دیا ہے؟ وہ رب کریم، وہ مہربان رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں درست کیا، بالکل برابر بنایا، کہ یہ انسان کی یہ شکل و حیت، یہ اس کی صورت، اور یہ اس کا حلیہ، یہ اس کا ناک نقشہ، یہ اس کا جسم، باقی تمام مخلوقات کی بنسبت اللہ نے انسان کو بہترین شکل و شباہت سے نوازا ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اللہ کی طرف سے انسان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے انسان، تمہارے مہربان رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی کی نعمت سے نوازا، پھر اس قدر مناسب ترین اور بہترین شکل و شباہت تمہیں عطا کی ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں، پھر اس کے باوجود تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس نے بہکا رکھا ہے، کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار بنا رہے اور مطیع و فرما بردار بنا رہے، اور یہ کہ اپنے رب سے قریب رہنے کی کوشش کرے، تو اس کی بجائے انسان اگر اللہ سے دور رہتا ہے اور یہ کہ نافرمانی کا راستہ اپناتا ہے، تو پھر اسے اس بارے میں غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر اسے رحم کرنا چاہیے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں سننے کی اور دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی اور تمہیں دل عطا فرمایا۔ تم جو شکر ادا کیا کرتے ہو اللہ کا وہ بہت کم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے منعم و محسن کا، اپنے اللہ کا شکر گزار بنا رہے کہ اللہ نے اپنی یہ نعمتیں یاد دلائی ہیں قرآن کریم میں کہ زندگی کی یہ نعمت، پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، اور یہ دل، انسان کا یہ دل کہ پیدائش سے وفات تک مسلسل یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں تو وہ آرام بھی کیا کرتے ہیں، کہ انسان سوتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی چلتا ہے، ہاتھ پاؤں آرام کرتے ہیں، آنکھیں بھی آرام کرتی ہیں، لیکن انسان کا دل ہمیشہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کس قدر احسان عظیم ہے انسان پر۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں کہ تمہیں تو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی اور تمہیں دل کی نعمت سے نوازا تاکہ تم شکر گزار بنے رہو۔ اس حقیقت کی جانب انسان کو متوجہ کیا گیا کہ ہر انسان اپنی اصلیت کو اور اپنی پیدائش کو سوچے، اس بارے میں غور و فکر کرے، اس چیز کو، اس حقیقت کو یاد رکھا کرے ہمیشہ کہ انسان کی جب پیدائش ہوئی اسے کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے اسے ان نعمتوں سے نوازا کہ سوچنے سمجھنے کے لیے یہ دل ہے، یہ دماغ ہے، اور دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ہیں، سننے کے لیے یہ قوت سماعت ہے۔ انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، اور یوں اسے علم کی دولت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ
اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ تمام نعمتیں ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ہیں، کہیں دور نہیں ہیں۔ اور فرمایا قرآن کریم میں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے نہیں بنائی انسان کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور پھر ہم نے اسے دکھا دیے دونوں راستے۔ کہ اللہ نے انسان کو آنکھوں کی نعمت سے نوازا، اور یہ کہ بولنے کے لیے زبان کی نعمت سے اسے نوازا، اور ہونٹوں کی نعمت سے اسے نوازا، اور پھر یہ کہ دکھا دیے اسے دونوں راستے، یعنی خیر کا راستہ بھی اور شر کا راستہ بھی۔ اللہ کی طرف سے انسان کو عقل کی نعمت عطا کی گئی، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے کانوں سے سنے، اور پھر یہ کہ اچھی باتیں وہ اپنے دل میں سوچے، سبق اور عبرت حاصل کرے، پھر وہ اچھی باتیں اپنی زبان سے بولا کرے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اور اسے خیر اور شر میں تمیز اور تفریق کی نعمت سے بھی نوازا کہ انسان درست اور غلط کو پہچانے، حق اور باطل میں تمیز اور تفریق کر سکے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تاکہ تم خیر اور حق کے راستے کو سمجھ سکو، اپنا سکو، اور جنت اور وہاں کی نعمتوں کے حقدار بن سکو، اور تاکہ تم برائی سے اور باطل سے بچو، کفر کی روش اختیار کرنے سے بچو، جہنم اور وہاں کے عذاب سے تم بچ سکو۔ جیسے کہ ایک اور موقع پر فرمایا کہ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یقیناً ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، یا تو وہ شکر گزار بنے گا، ایمان کا راستہ اپنائے گا، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے گا زندگی بھر، اور یا اس کے برعکس وہ ناشکری کرے گا، کفر اور انکار کیا کرے گا اپنے رب کے ساتھ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک حدیث مبارک میں اسی جانب متوجہ کیا گیا ہے ہمیں کہ وہ نعمتیں جو اللہ کی طرف سے انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرے، ناشکری اور نافرمانی سے ہمیشہ گریز کیا کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ انسان کے جسم میں یہ جتنے بھی جوڑ ہیں، سلامہ جوڑ، اور بہت سے اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہڈیاں، چھوٹی بڑی ہڈیاں یا جوڑ، یا یوں کہہ لیا جائے کہ جہاں کہیں جوڑ ہوتا ہے تو اکثر وہاں ہڈی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہڈیاں یا یہ جوڑ، تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو بہت سے جوڑ ہیں اور بہت سی ہڈیاں ہیں، اہل علم نے ان کی تعداد 360 بیان کی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک ہڈی یا ہر ایک جوڑ کے بدلے انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہر دن جب صبح طلوع ہوئی ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے، ہر دن نیا شکر، نئے دن کے ساتھ، نئی صبح کے ساتھ نیا شکر، کہ انسان اگر صبح بیدار ہوا مثلا اور اس نے دیکھا کہ اس کے جوڑ تو اکڑے ہوئے ہیں کہ حرکت ہی نہیں کر پا رہے، اب وہ کس طرح بستر سے اٹھے گا اور کس طرح وہ وضو وغیرہ کرنے کے قابل ہوگا اور کس طرح مسجد آمد و رفت،
اللہ کی عبادت کے یہ معاملات، پھر گھر سے نکلے گا کس طرح، اور یہ رزق حلال کمانے کے یہ سلسلے. لیکن صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے ہر روز تو وہ دیکھتا ہے کہ جوڑ سلامت ہیں، ان میں لچک موجود ہے، اور یہ کہ تمام جوڑ، ہاتھ پاؤں، کمر، گھٹنے وغیرہ یہ سب حرکت کر رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے میں قابل ہوں. وضو بھی کروں گا، مسجد بھی جاؤں گا کمانے کھانے کے لیے، اور یہ کہ دفتر بھی جاؤں گا ملازمت کے سلسلے میں. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ تو انسان کے لیے بغیر مانگے ہوئے اس کے خالق و مالک کی طرف سے بہت بہت بڑا احسان ہے، ہر دن نیا احسان. لہذا انسان کو ہر دن صبح بیدار ہوتے ہی اس احسان کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کے دل میں احسان مندی کے جذبات ہونے چاہیے. اور یہ کہ یہ اتنے جوڑ، اتنی ہڈیاں، ہر ایک ایک جوڑ کے بدلے ہر دن اس کے ذمے بطور شکر صدقہ ضروری ہے. اب یہ کہ صدقے کے لیے اتنا مال وہ روزانہ اتنے پیسے کہاں سے لائے گا؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں بڑی سہولت عطا کر دی گئی، یہ بھی ایک احسان ہو گیا. فرمائے کہ تعدل بین اثنین صدقہ، دو انسانوں کے درمیان تم اگر انصاف کرو تو یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. کوئی کمزور ضعیف قسم کا انسان ہے، ناتواں، تم اس کی مدد کر دو جسمانی طور پر کہ وہ کوئی سامان اٹھانا چاہتا ہے یا خود کہیں وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، اور تم نے اس کی مدد کر دی تو یہ بھی صدقہ ہے. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، تم نماز کے لیے مسجد کی جانب جو تمہاری آمد و رفت ہوا کرتی ہے یہ بھی صدقہ ہے. وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ قسم کی چیز پڑی نظر آئی تمہیں، تم نے وہ ہٹا دی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھوکر نہ لگے، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے کہ تم نے اسے وہاں سے ہٹا دیا. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكَعْتَانِ مِنَ الضُّحَى يَرْكَعُهُمَا، اگر 2 رکعت تم نماز ضحیٰ، نماز چاشت پڑھ لو تو یہ 2 رکعت نماز تمہارے لیے بہت کافی ہو جائے گی کہ روزانہ جو 360 مرتبہ صدقہ ضروری ہے. تو اچھی بات بتا دینا، کسی کی مدد کر دینا، مسجد کی طرف آنا جانا، اور یا پھر یہ کہ 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ لینا. الغرض انسان کو چاہیے اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اپنے جسم کے اندر جو اللہ کی نعمتیں، ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک وغیرہ، اور یہ کان اور یہ دل، اس بارے میں سوچے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے ہمیشہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.